نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کریں ان سے محبت کرے، کام ہی بڑا مشکل ہے۔ کہا پیار کرنا شروع کر دے۔ اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، جناب وہ سختی بنے، بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف، وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے، ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے۔ اس بیماری سے شفا کا نسخہ ذرا دیکھو نا، ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو نہیں اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ جب ہنڈیا ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا۔ تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتا وہ کیا کہے گا؟ کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہے کہ تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا لاج او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کرنا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، وہ تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا ملک اڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا ہے، میں نے ہار جانا ہے، زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں، کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا، دروازہ توڑنا ہے۔ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا۔ اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو۔ اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا۔ نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا، مجھے میرے نبی کا حکم ہے۔ میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں۔ حضور مسکرائے، اور قربان جاؤں وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ 2 4 چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو۔ اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں۔ ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے، گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ، غلط بات کرتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے، اس طرح تھک جاؤ گے۔ اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے
تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں، پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا، سب نے 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا، کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے. لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. میں اپنے جوتے، یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے. تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے. تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی. جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا. اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے. اسی بلا کی آخید ہے، یہ پیسے کیڑی گل دے لیندہ ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دئی تھی. اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ سو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا. اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے. وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے. کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے؟ سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے. آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کوئی رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتے، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو. کہا سو گیا کوئی حرج نہیں. وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے. بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں. کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا، کوئی حرج نہیں. کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات. کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟
تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نیند کیا صرف مجھے آتی ہے، کسی اور کو نہیں آتی؟ بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے، کسی اور کو نہیں لگتی؟ سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، احساس نہیں پیدا ہوتا، پھر تلخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہے، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے، تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں، کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں؟ یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایک ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں۔ وہ آدمی جو صبح سکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا، اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمٹا، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دو، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام، ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے نا، ہمیں بھی۔ ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی۔ احساس پیدا کرے، جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں نفع دینا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھے ناشتہ بیچا کرتے تھے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے، تو بابا جی نا کھوٹا سکہ، کھوٹی سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ لو ایسے ایسے کر دیں، ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی، جو پرانے لوگوں جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا۔ اب بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے۔ چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں، کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نا وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بابا جی کو لوگ نا کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی، کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے تو اس نے کہا چل لے جا، دوڑ جا۔ بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دے چیز کو یہ رکھ۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، تو ہم سے پوچھنا اصل بات کیا ہے؟ کب آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کھوٹے دے جاتے، پر میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے باقی مسلمان بچ جائیں۔ ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو یہ کسی اور کو داں لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے۔ اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے۔
اور کھل کے روئے اور رج کے روئے اور تڑپ کے روئے. کہنے لگے میں اس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں. کسی کا احساس تو پیدا کریں، لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں. ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی. اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے. یہاں کوئی وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں، ان کا کارخانہ ہے. کہنے لگے فلانی شے بھی ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی. میں نے ان سے کہا تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں، آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی ناراض. تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے. بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے. حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ اتنا خیال کرتے ہیں؟ کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے. ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کے یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں. او دوستو ہمارے اپنے تڑپ گئے، پر ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا. چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں. پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات. اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر، احساس ہی ختم ہو گیا. اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے موت، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت. احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو. میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا. سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں. اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا تو ایک بات یاد آ گئی کر جاؤں. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے. تاجر تھا کوئی، اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر. تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں دردی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی ایک دو گاز اور لائیں پھر آپ کا لباس بنے گا. کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں. کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے میں تجھ سے لے کے گیا ہوں دیکھ. کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لیں. کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار آتے ہوگی تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو تو دے کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی. کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہیں. اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا. کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے. رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا. ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے. راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں،
जवानों को बुढ़ापा आने लगता है, फिर फुर्सत के लम्हात मसरूफियत की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि ज़िंदगी अपने औकात पूरे करके मौत की तरफ बढ़ने लगती। लेकिन वो बिला वजह की गफलत, लायानी, बेमानी, बेमकसद बातें, अपने आप से ज़्यादा दूसरों के मामलात में उलझाव का शिकार रहना, गफलतों का शिकार रहना, अपना हिसाब करने की बजाय सारी दुनिया का हिसाब करते रहना, इंसान नुकसान की तरफ चला जाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया, तुम क्या समझते हो तुम्हें बेकार पैदा किया? अपने आप को बिला वजह कमज़ोर कर लेना, बिला वजह कह लेना मैं तो एक नाकाम आदमी हूँ, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं तो एक गाँव का रहने वाला हूँ, मैं तो वो कोई मेरे वसाइल नहीं हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिला वजह अपने आप को कमज़ोर कर लेना। समझ लेना कि शायद वो किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, उसने खूबसूरत तकवीम पर इंसान को पैदा किया, आला दर्जे की। इसको अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, कितना हसीन करके इंसान को बनाया है, इसके अंदर सलाहियतें रखी हैं, सोचने समझने की ताकत दी है, इसको फहम व फिरासत दिया है, अच्छे भले की तमीज़, अच्छे बुरे की तमीज़ फितरत में रख दी। अल्लाह करे आप मोबाइल थोड़ा इस्तेमाल करें, मेरी बात पे तवज्जो करें, दुआ की है, आमीन तो कह दें, दुआ मांगी है कि अल्लाह करे आपकी तवज्जो ज़्यादा मेरी बात पे रहे। ये फितरत में रख दी चीज़ है। हम क्या करते हैं, हम अपना वक्त बेकार ज़ाया करते हैं। बहुत सारी जगहों पे इंसान को चलते चलते स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ जाता है, पर वहाँ रुक जाना तो कोई अक्लमंदी नहीं ना। इंसान को बहुत सारी जगहों पे किसी मकाम पे सस्ताने के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन वहीं ठहर जाना, सफर ही छोड़ देना। जिंदगी जद्दोजहद वाली होनी चाहिए, आमाल वाली होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, गैर जिम्मेदाराना वक्त का ज़िया और बिला वजह का उलझाओ जिसका कोई मकसद नहीं, जिन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं उन बातों में दिलचस्पी और हर वक्त मुफ्त का उलझाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया ना खूबसूरत मुसलमान कौन होता है, तो नमाजी भी बड़ा खूबसूरत होता है। एक इहराम में एक बोली बोलते हुए एक मैदान में लब्बैक लब्बैक कहने वाले हाजी भी बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अल्लाह की बारगाह में बैठकर उसकी बारगाह से बैतुल्लाह के साए में दुआएं मांगने वाले भी बड़े ही हसीन होते हैं। अल्लाह की किताब सामने रखकर सुबह से शाम तक उसको याद करने वाले, तिलावत करने वाले हाफिज भी बड़े हसीन होते हैं। उलमा की भी बड़ी बात, सखी की भी बड़ी बात, माँ बाप के खिदमत गुजार की भी बड़ी बात। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मफहूम के लिहाज से और एजाजी खुसूसियात के लिहाज से खूबसूरत मुसलमान, जिस पर मुसलमान की तारीफ सादिका है, खूबसूरत मुसलमान कौन होता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बेमकसद और फजूल बातों को छोड़ दे वो खूबसूरत मुसलमान होता है। लगवियात से बचे, फजूलियात से बचे, बेमाना वक्त ना जाया कर, अपने मामलात में एक जुमला भी कभी इजाफी ना बोले, फायदा कोई नहीं। आप मुख्तसर जामे जिंदगी गुजारें, आप अपने आप को कीमती समझें, अपने वजूद को कीमती समझें। आप देखें ना, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, तस्खीर कायनात इसके जिम्मे लगाई, इसने बन जाए, कोशिश की जाए, अपने आप से कोई काम लिया जाए। देखें, हम चाहे ना चाहें, हम तैयार हों या ना हों, हमारी उम्र रोज बरोज बढ़ती है, हमारे काम रह गए तो रह गए, लेकिन दिन साल महीने रोज घटते। हम चाहे ना चाहें, लेकिन वक्त रेत की तरह हमारे हाथों से गुजर जाता है। अच्छे भले तंदुरुस्त लोग होते हैं, फिर वो हल्की हल्की दर्दें जिस्म में शुरू होती हैं, कमजोरियां आने लगती हैं। जो काम हम घंटों बैठ के, मैं खुद कभी तौफीक होती थी तो कई सफ़ों की किताब है, तो बैठे हैं तो वो दिल किया है कि एक नशिस्त में पढ़ देंगे। अब ये है कि कुछ थकन महसूस होती, अब ये है कि कुछ कैफियत और तरह की होती। वक्त के साथ साथ इंसान के कवा आज़ा उस तरह के थोड़ी रहते। उसको चाहिए कि जब उसको सेहत मिली हुई है, तंदुरुस्ती मिली हुई है, आफियत मिली हुई है, फुर्सत मिली हुई है, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करे। हमारे यहाँ ढेर सारा तबका है जो अपने आप से काम ही नहीं लेता। अपने आप इकबाल कहने लगे, अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो। ये कोई अनोखा नहीं तो अल्लाह तक पहुंच जाए। रब अपने बंदों को अपनी मारिफत अता करता है, वो देता है वो रास्ता। कहने लगे, अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो,
پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے تک نہیں پہنچ سکا. تو وہ جو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان نہ، اپنے آپ سے کوئی کام تو لے. اچھا میں دیکھتا ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی دنیا بنا کے نا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں سارا وقت ضائع، یعنی اپنی تعریفیں لوگ کرتے رہتے. شکر ہے اللہ کا جی اتنی دیر ہو گئی فلانا کام کر رہا ہوں، شکر ہے جی میں نے یہ بھی کر دیا. بڑا کہو بھائی تو رہنے دینا، یہ کسی اور کو کہنے دے. تو کام کر، تو جدوجہد کر، تو ہمت کر، تو آگے بڑھ. تو سال نہ گنوا، تیرے گزر گئے. یہ زمانہ بعد میں گنتا رہے گا، یہ لوگ بعد میں حساب کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، عمر کتنی تھی، پڑھنے میں کتنا وقت گزرا. لوگوں نے نکال لیا کہ ہر روز 3 گھنٹے تو ان کے لکھنے کے بنتے. وہ بعد میں دنیا نکالے گی کس نے کتنا کام کیا. تو ڈیوٹی کر، تو کام کر، جدوجہد کر. ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈالے. سب سے بڑی ناکامی یہ ہے. ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں. ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہیں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے، وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو. میں صبح ادارے کے ایک استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی. جہاں جہاں آج منڈیاں تھیں نا وہاں فل رش ہے. 1 مہینہ پہلے وہ صبح اٹھے، وقت پہ چلے گئے. لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتے ہیں آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا. اللہ ماشاءاللہ کچھ استاد کہتے ہیں آج میں نے اسکول نہیں جانا، ادارے نہیں جانا، آج بارش ہے. وہ دیکھیں مزدوری کرنے والے نے صبح کوئی انکار کیا کہ میں نے منڈی نہیں جانا. سبزی منڈی جانے والا منڈی گیا ہے، اور جو مال والی منڈی جانے والا تھا وہ بھی وہاں پہ. آپ اپنے کام سے جان نہیں چھڑائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے. دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بھی ہے. تو لوگ آرام کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا. لیکن فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا نا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا. اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جب کڑاکے کی گرمی ہے. وہ لے کے آ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا آج ان کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے. جب عصر کے بعد جانا اونٹ چرانے، جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا حاجت تھی. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر جیسا آدمی. اور کڑاکے کی دوپہر، یہاں کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ. اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی. وہ قوم ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، جن کے جوان ان کا جسم درد کر رہے ہیں اور بوڑھے تراویح میں کھڑے ہیں. وہ قوم آگے بڑھے گی. فرمانے لگے حضرت عثمان کے میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا. میں نے جھٹ سے آگے بڑھ کے ان کا دست مبارک تھاما. میں نے کہا حضور اس گرمی میں مہربانی کریں آرام کریں. تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا، تو وہ ہمارے ہاں کیوں لٹا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو کہتا چور آ گئے تھے تو یہ بتا تو کس چیز کی پہرے داری کر رہا تھا. تو میرے عزیز اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنی ڈیوٹی وقت پر،
میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس آدمی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی اور ابھی تک فجر کے وقت نہیں اٹھتا، اس نے کب نمازی بننا ہے؟ اور جو 40 سال کی عمر تک نمازی نہیں خالی بن سکا، اس نے تہجد کب پڑھنی؟ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو 60 سے 70 سال ایوریج ہو گئی عمر کی، تو جس کی 35-40 سال ہو گئی وہ تو زیادہ گزار بیٹھا ہے. وہ اپنی زبان پر پیرا کس دن لگائے گا جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میرے منہ سے نکل گیا. اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو، کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائیں گے، کہیں گے غریب آدمی ہے. یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں. مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، تو میدان میں رہنے والا ہوتا ہے. اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کام لیا. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے لوگ، اور اتنا کام کرنا. یہ بھی بات کر رہے تھے شیخ، گفتگو کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. آپ کبھی اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، تو جو آج پیروں نے ماحول بنایا نا، پیر صاحب بیٹھے اندر 6 تسبیح ہیں اور 20 تقیے اور وہ تویز لکھ رہے ہیں اور وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے، اللہ ماشاءاللہ، دعا مانگنے میں اسے پریشانی ہو رہی. کیا مذاق بنایا. صوفی تو زندہ اور جاوید ہوتا ہے، وہ تو تازہ دم ہوتا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو ایک گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو گرمی ہوتی. اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر زمین مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جد و جہد، مزاج، بھاگنا، دوڑنا. اور ایک جگہ پہ اقبال کہنے لگے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. درویش تو وہ ہے جو تیرا جینا مشکل کر دے کہ کب مروں گا اور کب جا کے مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی. اور تو یہ ہے کہ سستی، کاہلی، وہ ٹھہر جائیں گی قبلہ آرام میں. چھوڑے ان چیزوں کو، جدوجہد. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے اور صبح 9 بجے 10 بجے اپنے ادارے میں چلے جاتے. اور جب اسباق پڑھتے تھے نا، ہمارے مدارس میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، منطق کون پڑھائے گا، فقہ کون پڑھائے گا، اصول کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا. سبق تقسیم ہوتے تو ناظم تعلیمات کہنے لگے جو لائق بچے ہیں وہ سارے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو. کسی کو نالائقوں کا بھی تو سرپرست بننا ہے نا، تو مجھے دے دو، نالائقوں کو پڑھاؤں گا. پھر زور تک کلاس ہوتی، زور کے بعد تفسیر کا درس ہوتا، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا، اور پھر رات کو 70 ہزار کا مجمع تقریر سننے آتا. اور تقریر یہ نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے کہہ دی بات، فرمائشی خطبہ. 70,000 لوگ خطاب سننے آتے تو 300 علماء ہوتے ان میں جن کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہوتے. غوث اعظم ارشاد فرماتے تو تحریر ہوتا کہ یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں. اتنی محنت سارا دن کی، پھر اپنے بال بچے کو وقت دیا، اور پھر حال یہ ہوتا کہ دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لے، اور پھر ساری رات اپنے رب کے حضور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات رب کے حضور حاضری ہوتی. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور میاں صاحب کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. وہ اپنے اوقات دیکھے کتنا مصروف وقت بنا لیا، اوقات مصروف. اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کریں اور کچھ کر جائیں. اپنی لائف سے کوئی نہ کوئی، اپنے وجود سے، زندگی سے کوئی کام لیں، اسے کسی کام لگائیں، خدمت میں گزار دیں. خدمت میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ میں دور گیا ہوا تھا کیروڑ پکے کی جانب، جنوبی پنجاب کی طرف. بڑے پرانے بزرگ مجھے ملے، تو وہ نا ابھی بھی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، تو ڈھیر سارے کام کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے. میں نے ان سے کہا
काफी अरसा पहले मैंने कहा जनाब आप बड़े ताज़ा दाम में, कहने लगे मैंने इरादा किया था कि मखदूम नहीं बनना, खादम ही बनना है। खादम ही बनना है, मखदूम, बंदा मखदूम बनता है तो सुस्त हो जाता है। तो कहने लगे पहले खिदमत की माँ बाप की, उस्तादों की, फिर की बहन भाइयों की, बच्चों की शुरू कर दी, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो पोतों की खिदमत शुरू कर दी। उनको पढ़ाना है, बयाना है, काम लगाना है, सारी जिंदगी ये इरादा नहीं किया कि लो जी मैं उन फारग हूँ। ये जहाँ जुमला आता है फिर इंसान ज़हनी तौर पर कमजोर होकर तो खिदमत की सारी जिंदगी। यहाँ शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए, तकरीर फरमा रहे थे। कहने लगे मेरे हजारों शागिर्द हैं, मैंने 40 साल हदीस पढ़ाई है कमो बेश। कहने लगे हजारों शागिर्द हैं, लोग मुझे बड़े अल्लामा साहब कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं अपने जूते खुद उठा लेता हूँ। कहने लगे मैं अपने जूते, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि अपने जूते भी ना उठा सकूं। अपनी जिंदगी से काहिली को, सुस्ती को, कमजोरी को, बहानेबाजी को और अपने आप को समझा के सुला देना, थका देना। और आंख उस वक्त खुलती है जब आंख बंद होने का टाइम शुरू हो जाता है, उस वक्त जागते हैं जब पक्का सोने का टाइम शुरू हो जाता है। अपने आप से काम ले, अपने वजूद से कोई, और कुरान मजीद कहता है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ, दौड़ के, देर ना करो, जल्दी जल्दी से हुसूल खैर करो, देर ना करो, जल्दी से। और सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फितनों के बरसने से पहले पहले नेकियां कर लो, वरना फरमाया फितने इस तरह बरसेंगे जिस तरह अंधेरी रात के टुकड़े बरसा करते हैं। हाल ये होगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम काफिर होगा, सुबह मोमिन हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले दीन तक बेच डालेंगे, उससे पहले पहले नेकी करो। आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जो दर्स दिया है ना खैर का, असर की नमाज पढ़ाई, ये भी बुखारी में मौजूद है। बस मैं बात समेटने लगा हूं, गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं, आप तवज्जो कीजिएगा। असर की नमाज करीम महबूब ने पढ़ाई तो सहाबा फरमाते हमने आज एक मुनफरद मंजर देखा, जल्दी से सरकार नमाज पढ़ा के घर चले गए फटाफट। पहले ऐसा नहीं होता था, बैठते थे, गुलामों की बात सुनते थे, दस्तगीरी फरमाते। आज पहले दिन ये अनोखा मामला हुआ कि सरकार घर तशरीफ ले गए और थोड़ी देर के बाद हुजूर वापस आए। आ भी जल्दी गए और जब तशरीफ ले आए तो चूंकि ज़हन इंसानों की ज़हनों की सतह पर सवाल उभरते, तो सवाल उभरा था हर आदमी के ज़हन की सतह पर कि ये क्या मामला है। तो फरमाते महबूब फरमाने लगे तुम सोच रहे होगे मैं जल्दी क्यों गया था और फिर मैं जल्दी क्यों आ गया। या रसूलल्लाह आप तो करीम है ना, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, खुद पता है सारी बात का। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने ना घर में कुछ सोना आया था तो मैंने बांट दिया सारा, एक टुकड़ा, एक डली सोने की पड़ी रह गई थी, नमाज पढ़िया तो मुझे ख्याल आया पड़ी ना रह जाए। और एक रवायत में ये कहीं रात ना गुजर जाए और वो पड़ा ना रह जाए। फरमाया मैं फौरन गया हूं, पहले जाके उसी अल्लाह के रास्ते में खैरात किया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सवेरे कर लेंगे, बांट देंगे, हो जाएगा, याद कराना, इससे तो बहुत सारे काम रह जाते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा हुजूर ये काम रहने देते, कल कर लेंगे। तो आप फरमाने लगे पुत्र जो कल करने है वो फिर कब करेंगे, काम तो करना है, जद्दोजहद तो करनी है। इसी तरह हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं ओहद वाले दिन ना मैंने एक सहाबी को देखा खजूर खा रहे थे, खजूर उनके मुंह में चबा रहे हैं। तो खजूर खाते खाते अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मैं शहीद हो जाऊं तो कहां जाऊंगा, आज इस जंग में घर में शहादत मुझे मिलती है, अल्लाह करम करता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या है, मैं कहां जाऊंगा। तो कहते हैं मुकद्दस जुमले महबूब के, हुजूर ने फरमाया रब तुझे जन्नत अता करेगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने उस शख्स को देखा जो खजूर उनके मुंह में थी, उन्होंने उंगली डाल के निकाल दी और उसी वक्त तलवार उठा ली, मैदान में लड़े, शहीद हो गए। क्या माना, उन्होंने कहा शहादत सामने नजर आ रही है और मैं खजूर ही खाता रह जाऊं, जितनी खाली खा ली बाकी निकाल दी। हम खजूर चबाने की भी देर नहीं करते, कहीं नेकियां दूर ना निकल जाए, जल्दी से इनको हासिल कर लिया जाए, जल्दी से। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़ी बातें करते हैं, उनके पास बैठो तो उनसे सियाना बंदा ही कोई नहीं, लेकिन काम की बात आए और कोई खिदमात की बात आए तो फिर उनसे ज्यादा जीरो बंदा भी कोई नहीं। इल्ला माशा। समझदारी का क्या मतलब है, ज्यादा बातें करने वाला सियाना होता है। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो बातें करो उठ के चले जाओ, जिंदगी से कोई काम लो, बेकार वक्त न गुजारे, वरना किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
हम किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हम ज़ाया हो जाएंगे, वजूद ज़ाया हो जाएगा, सलाहियतें ज़ाया हो जाएंगी, नुकसान हो जाएगा इधर उधर की बातों में। और मैं थोड़े दिन पहले एक जगह पे था तो वहाँ कुछ सियासी लोग भी जमा थे, एक दावत थी। तो हमारे यहाँ ये तरीका होता है कि एक बात छेड़ो 10 मिनट एक बंदा तबसरा करता है, फिर 10 सारे साफी हैं, सबके पास ही मोबाइल, सारे को लिए अंदर दी खबर नहीं तो मैं दसना असल गल की। तो हालात भी काफ़ी टफ थे, मैं कुछ बिजी था, मुझे हमेशा जिंदगी बहुत सारी सफ़र में गुजर गई, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। बहुत सारा वक्त गुजर गया गाड़ियों में, तो कहीं आगे भी बढ़ना था। वो तबसरा छेड़ दिया, मुझे कहने लगे पीर साहब आजकल क्या हालात है मुल्क के, क्योंकि मैं मसरूफ था, तबसरा करना नहीं चाह रहा था। तो फिर पूछा, मैंने अर्ज किया था आजकल क्या हालात है, मैं कहा बिल्कुल ठीक नहीं अल्लाह के फजल। वो परेशान हो गए, जिमें तुसी नहीं सारे हो गए, बिल्कुल ठीक नहीं। तो मुझे कहने लगे वाकई ठीक है। मैंने कहा ये मैंने जब से होश संभाला मैं तो इसी तरह के देख रहा हूँ। तो ठीक ही कहने हैं ना, जब ये मामला इसी तरह ही रहता है, कभी किसी की चांदी होती है, कभी उरूज होता है, कभी जवाल होता है, इसी तरह ही है। हमारे तबसरा करने से कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? हम अपना काम करें, जो हम कर रहे हैं उसे सही करके करें। सुबह से शाम तक तबसरे, बहसें, लड़ाइयाँ, दूरियां, फायदा कोई नहीं। तो मेरे अजीज, जिंदगी को जाया नहीं करें फजूलियात में, लगवियात। अपने आप से कोई काम ले लें। आप देखें जिन लोगों ने बड़े बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, किसी छोटे से गांव के रहने वाले थे, किसी गरीब बाप